دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بے نظیر بھٹو اور ان کی بیٹی آصفہ بھٹو کی زندگی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ سیاست کے عملی میدان میں ان دونوں میں کتنی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ دوستو پاکستان پیپلز پارٹی کا شمار پاکستان کی ان سیاسی پارٹیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سیاسی میدان میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ اس پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو، جن کو اللہ نے 4 اولادوں سے نوازا تھا، جس میں ان کی سب سے بڑی بیٹی بے نظیر بھٹو نے ان کی پھانسی کے بعد پارٹی کی قیادت بہت کم عمری میں سنبھالی تھی اور بے نظیر کے قتل کے بعد ان کی جگہ ان کے بیٹے بلاول زرداری نے سنبھالی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اب پارٹی کی ذمہ داری ان کی سب سے چھوٹی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری کو سونپی جا رہی ہے۔ سیاسی ناقدین آصفہ کو بے نظیر کی تصویر قرار دے رہے ہیں اور بہت سارے حوالوں سے ان کو بے نظیر سے مماثل قرار دیا جا رہا ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ان دونوں میں کتنی مماثلت ہے۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے۔ دوستو سب سے پہلے ہم پیدائش کے اعداد کے بارے میں بات کریں گے۔ آصفہ بھٹو بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش 3 فروری 1993 ہے، جبکہ ان کی والدہ بے نظیر بھٹو کی تاریخ پیدائش 21 جون 1953 ہے۔ ان دونوں کی پیدائش کے اعداد کو اگر جمع کیا جائے تو 27 بنتا ہے۔ نیومرولوجی یا علم الاعداد کو جاننے والے افراد کے مطابق 27 کو جمع کر کے 9 بنتا ہے، یعنی کہ 7 جمع 2، اور اس نمبر کے حامل افراد ارادے کے مضبوط اور پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں۔ دوستو دوسرے نمبر پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آصفہ بھٹو جو کہ اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اولاد ہیں، ان کا نام ان کے والد آصف علی زرداری نے تجویز کیا تھا۔ وہ بچپن ہی سے اپنے والد کے بہت قریب ہیں۔ یہی صورتحال بے نظیر بھٹو کی بھی تھی۔ وہ بھی تمام سیاسی سرگرمیوں میں بچپن ہی سے اپنے والد کے ساتھ رہتی تھیں اور تمام بچوں کے مقابلے میں اپنے والد کے سب سے زیادہ قریب تھیں، اور کم عمری میں ہی اپنے والد کے قید ہونے کی صورت میں انہیں ان کے گھر پر نظر بند کر دیا گیا تھا، جس کے بعد والد کی پھانسی کے بعد انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ جبکہ آصفہ کے والد آصف علی زرداری بھی اس وقت جیل چلے گئے تھے جبکہ وہ صرف 3 سال کی تھیں، اور پھر 11 سال کی عمر تک وہ اپنے والد سے ملنے کے لیے اپنی والدہ کے ہمراہ ان کے ساتھ جیل جاتی تھیں۔ دوستو تیسرے نمبر پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آصفہ بھٹو اور بے نظیر بھٹو میں اس حوالے سے بھی یکسانیت پائی جاتی ہے کہ ان کی زندگی میں اس حوالے سے یہ بہت اہم واقعہ رہا کہ بے نظیر بھٹو نے بھی کم عمری میں اپنے والد کی پھانسی کا دکھ سہا، جس کے بعد ان کو وقت سے پہلے عملی سیاست میں قدم رکھنا پڑا۔ جبکہ یہی حالات آصفہ بھٹو کے ساتھ بھی رہے، جنہوں نے 2007 میں اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد کی صورتحال کا سامنا کیا اور اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ جلا وطنی میں گزارا۔ دوستو چوتھے نمبر پر ہم تعلیمی میدان کی بات کریں گے۔ بے نظیر بھٹو کی طرح آصفہ بھٹو بھی اپنے تعلیمی دور میں ایک محنتی اور کامیاب طالب علم ثابت ہوئیں۔ آصفہ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے سوشیولوجی اور سیاسیات میں گریجویشن کی، جبکہ ان کی والدہ بے نظیر بھٹو نے بھی ہارورڈ یونیورسٹی سے انہی مضامین میں گریجویشن کی تھی۔ گریجویشن کے بعد آصفہ نے بھی اپنی والدہ ہی کی طرح ماسٹرز تک تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ دوستو 5ویں اور آخری نمبر پر ہم آپ کو عملی سیاست کے بارے میں بتائیں گے۔ 2018 کے الیکشن میں آصفہ بھٹو نے عملی طور پر سیاست کے میدان میں قدم رکھا، جبکہ ان کی عمر 25 سال تھی۔ اسی طرح اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو نے بھی عملی سیاست میں قدم رکھا تو ان کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ دوستو اس جائزے سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ آصفہ بھٹو کو بے نظیر بھٹو کی تصویر قرار دے رہے ہیں تو وہ یہ امید کر سکتے ہیں کہ شاید انہیں ان کے روپ میں ملک کو ایک تعلیم یافتہ نوجوان قیادت مل جائے جو کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجئے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔